حضرت عبد الرحمن بن جعفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ میں رہتا تھا اور میرے پڑوس میں ایک مسجد تھی جس میں 5 نمازیں بجماعت ادا کیا کرتا تھا۔ اس مسجد کے امام ایک خدا رسید بزرگ تھے جو ابو سعید کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت ابو سعید ہر روز صبح بعد نماز فجر باز فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال میں حج کے لیے گھر سے نکلا۔ اس سال بڑی سخت گرمی پڑ رہی تھی، اس لیے میں جس قافلے کے ساتھ تھا رات کو ان سے جدا ہو کر ساری رات سفر کرتا رہا اور صبح ہوتے ہی تو کسی منزل پر قیام کر لیتا اور دن بھر وہیں رہتا۔ شام تک میرا قافلہ بھی وہاں آ جاتا اور میں دوسری رات پھر آگے بڑھ جاتا۔ ایک رات میں راستے سے بھٹک گیا اور اپنے قافلے سے بالکل جدا ہو گیا۔ ایک خطرناک دشت میں دل گھبرایا کہ اب کیا ہوگا۔ دوپہر کیوں، گرمی کی شدت اور ریت کا صحرا اور قافلے سے جدائی، ان باتوں نے موت کا یقین دلا دیا اور اس تصور سے ایک مقام پر لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ میں مجھے کسی شخص کی آواز سنائی دی جو میرا نام لے کر مجھے پکار رہا تھا۔ میں نے حیران ہو کر اوپر جو دیکھا تو یہ وہی مسجد کے امام ابو سعید تھے۔ انہوں نے اس دست میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ ابو سعید نے فرمانے لگے، تم بھوکے معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا لو یہ روٹی کھاؤ۔ پھر فرمایا تم پیاسے بھی ہو؟ کہا ہاں۔ فرمایا لو پانی بھی موجود ہے۔ تب میرے جسم میں جان آ گئی۔ حضرت ابو سعید پھر فرمایا کہ لو اب میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تو تھوڑی ہی دیر چلنے کے بعد مکہ معظمہ کے شہر دیواری نظر آنے لگی اور ہر مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ پھر آپ نے مجھے ایک جگہ ٹھہرا کر فرمایا یہیں ٹھہرو، تمہارا قافلہ 3 دن کے بعد یہاں پہنچے گا۔ آپ نے مجھے ایک روٹی دی اور فرمایا یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ چنانچہ میں 3 دن تک اسی ایک روٹی سے 2 لقمے کھاتا رہا اور سیر شکم ہو جاتا رہا۔ تیسرے روز ہمارا قافلہ بھی آ پہنچا اور پھر جب ہم عرفات میں پہنچے تو میں نے حضرت ابو سعید کے جبل رحمت کے قریب دعا میں مشغول دیکھا۔ میں نے سلام عرض کیا تو فراغت کے بعد انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ کچھ حاجت ہو تو کہو۔ میں نے کہا میرے لیے دعا کیجیے۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی۔ اس کے بعد پھر میں نے انہیں کہیں نہیں دیکھا، حتیٰ کہ جب ہم حج کے بعد بصرہ پہنچے تو رات بھر قیام کرنے کے بعد صبح مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو حضرت ابو سعید ہی جماعت کرا رہے تھے اور بعد نماز آپ نے حسب دستور باز بھی فرمایا۔ باز کے بعد میں نے ان سے مصافحہ کیا تو آپ نے میرا ہاتھ دبایا، گویا کہ اشارہ فرمایا کہ راز ظاہر نہ کرنا۔ میں نے مؤذن سے پوچھا کہ حضرت ابو سعید ان دنوں کہیں گئے تو نہیں تھے، تو مؤذن نے حلفیہ بیان کیا کہ ایک روز بھی آپ مسجد سے غیر حاضر نہیں رہے، باقاعدہ 5 نمازیں پڑھائیں اور صبح باز بھی فرماتے رہے۔ یہ بات سن کر میں نے یقین کہ حضرت ابو سعید ابدال ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبولوں کو خدائے تعالیٰ بڑی طاقتیں عطا کرتا ہے، دنوں اور مہینوں کا رستہ پل بھر میں طے کر لیتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ ایک وقت میں یہاں بھی اور وہاں بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے مشکل اور مصیبت